Assalamu alaikum. Welcome to my channel Manzoor's Voice. سوال: شدید گرمی کا عذاب کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال: کس نبی کی قوم بادل کے کڑکنے کی آواز سے ہلاک ہو گئی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تراویح پڑھائی؟ جواب: 3 دن تک۔ سوال: حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب: 15 سال کی عمر میں۔ سوال: کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے۔ سوال: کون سے صحابی رضی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر ایمان لائے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ اور آپ رضی دیگر نشانیوں کے بارے میں انجیل اور تورات میں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی ایمان لائے۔ سوال: کلمہ طیب مکمل قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ جواب: کسی جگہ پر نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آخری غزوہ میں حصہ لیا تھا؟ جواب: غزوہ تبوک میں۔ سوال: لفظ موسیٰ کی لفظی معنی کیا ہے؟ جواب: پانی سے نکلا ہوا۔ سوال: شیطان کی زمین پر سب سے پہلے کس جانور سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: مچھلی سے۔ سوال: کس جاندار روزانہ گھر پر آنا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب: چڑیا کا گھر پر آنا۔ سوال: کس پھل کا بیج سانپ کے زہر کو ختم کر دیتا ہے؟ جواب: املی کا۔ سوال: کعبۃ اللہ میں موجود 3 ستون کس صحابی رضی نے بنوائے تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: کشتی سے باہر آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا کیا کام کیا؟ جواب: قربانی کی ادائیگی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو اور نماز کا طریقہ سیکھنے کے بعد سب سے پہلے کسے سکھایا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال زمین پر رہے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال زمین پر رہے تھے۔ سوال: عرب میں کس قوم کو سب سے پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے؟ جواب: یہودیوں کو۔ سوال: قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حج کا ذکر 11 بار آیا ہے۔ سوال: کس صحابی رضی کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: کس قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تھی؟ جواب: قوم یونس علیہ السلام کی۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہوا ہے؟
جواب 300 کلو سونے سے بنا ہوا ہے۔ سوال وہ کون سا دن ہے جو مومن کے چھوٹا اور کافر کے لیے بڑا ہے؟ جواب قیامت کا دن۔ سوال مکہ کو امن کا شہر بنا کس پیغمبر کی دعا تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ سوال ہفتہ میں وہ کون سے دو دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب پیر اور جمعرات۔ سوال اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کن دو عورتوں کی مثال بیان فرمائی؟ جواب فرعون کی بیوی اور عمران کی بیٹی۔ سوال وہ کون سے صحابی ہیں جن کو جنات نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا؟ جواب حضرت تیمم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جن کو ان کے بھائیوں نے غلام بنا کر بیچ دیا تھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا تو اس نے آپ پر کیا الزام لگایا؟ جواب زنا کاری کا۔ سوال جنات کے ایمان لانے کا واقعہ کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورہ الاحقاف میں۔ سوال حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھی؟ جواب حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج مطہرات تھیں۔ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ سوال سدرۃ المنتہا عرش کے کس جانب ہے؟ جواب دائیں جانب۔ سوال سدرۃ المنتہا عرش الہی کے دائیں جانب بیری کا درخت ہے جو ملائکہ کے پہنچ کی آخری حد ہے۔ سوال قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ سوال کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال کس ہستی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل جنت کی سردار ہوں گی؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ جواب ہاشم۔ سوال قرآن مجید نے سب سے بڑا ظلم کس کو قرار دیا ہے؟ جواب شرک کو۔ سوال فتح مکہ کس مہینے میں ہوا؟ جواب رمضان کے مہینے میں۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کس جگہ جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہوگی؟ جواب سمندر میں۔ سوال کس نبی سے خطا سر زد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی تھی؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی تھی تو اللہ کے خوف سے روتے روتے ان کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟
جواب مرجان پتھر کا۔ سوال کون سا جانور پالنے والے کے نام اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے؟ جواب کتا پالنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتا رکھا اس نے روزانہ اپنے اعمال سے ایک قیرات کی کمی کر لی، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے سے الگ ہیں۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آتے ہی جس قبیلے کے ہاں قیام فرمایا اس کا نام بتائیں۔ جواب بنو نجار۔ سوال قرآن پاک میں لفظ کل کتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے؟ جواب 200 سے زیادہ بار۔ سوال نماز میں کتنے فرض ہیں؟ جواب نماز میں 6 فرض ہیں۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے تھے؟ جواب تیز سرخ لباس کو۔ سوال قرآن پاک میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب قرآن پاک میں 6 شہروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب سفید۔ سوال غزوہ بدر میں سب سے بڑے پرچم کے علمدار کون تھے؟ جواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال وہ کون سی 2 محراب والی مسجد ہے جس میں ایک محراب کو رخ بیت المقدس اور دوسرے بیت اللہ کی طرف ہے؟ جواب مسجد قبلتین۔ سوال قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ 4 جگہوں پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں آپ کو روح الاقدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ سوال باب القرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ الفاتحہ کو۔ سوال حج میں شوط سے کیا مراد ہے؟ جواب کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سن عیسوی میں مسلمان ہوئے؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 616 عیسوی میں مسلمان ہوئے۔ سوال مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، یثرب کا مطلب کیا ہے؟ جواب اجاڑ، بیابان، ویران۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ یثرب کہتے ہیں حالانکہ یہ مدینہ ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق منافق لوگ مدینہ کو یثرب کہتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے اس حدیث سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ مدینہ کو یثرب کہنا مکروہ ہے۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام اور حکیم لقمان میں کیا رشتہ تھا؟ جواب استاد شاگرد کا رشتہ تھا۔ سوال اصحاب کہف نے کس وجہ سے غار میں پناہ لی تھی؟ جواب اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کے لیے مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس
اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شیر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس دربار سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ غار میں پناہ لی۔ سوال: بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ جواب: بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے۔ سوال: مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق احکام کس سورہ میں ہے؟ جواب: سورہ الانفال میں۔ سوال: امام شافعی نے قرآن پاک کی کس سورہ کو انسانی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا ہے؟ جواب: سورہ الحجرات کو۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ تبوک۔ سوال: سفر ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو خضری کے کنگن پہنائے جانے کی خوشخبری سنائی؟ جواب: سراقہ بن جاشم کو۔ سوال: ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس سورہ میں آئی ہے؟ جواب: سورہ الاحزاب میں۔ سوال: کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ جواب: حبل۔ سوال: جد الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب: سورہ احزاب میں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جو 100 سال کے لیے اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال جلد کی بیماری میں مبتلا رہے؟ جواب: 18 سال۔ سوال: کس صحابی کے ایمان لانے پر اسلام کو تقویت ملی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر۔ سوال: کون سی چیز انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے؟ جواب: علم۔ سوال: تعلیم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب: زندگی سنوارنے کے لیے۔ سوال: لڑکی کو دیکھے بغیر نکاح کرنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: غم و پریشانی آتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسئلے پر بیٹھے رہتے تھے؟ جواب: فجر کی۔ سوال: جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی کون ہوگا؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: ناخن اور جسم کے غیر ضروری بال کاٹنے کی آخری مدت کیا ہے؟ جواب: 40 دن۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کو جہنم کے کتے کہا ہے؟ جواب: خارجیوں کو۔ سوال: حدیث کے مطابق کس حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟
جواب سجدے کی حالت میں۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب 7 سال کے بچے کو۔ سوال جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص کیسا ہے؟ جواب شیطان ہے۔ سوال کس انسان کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے؟ جواب عالم دین۔ سوال کس چیز کی سمجھ آنا اللہ تعالیٰ کے بھلائی کرنے کی نشانی ہے؟ جواب دین کی سمجھ آنا۔ سوال کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے؟ جواب صدقہ دینا۔ سوال قیامت کی نشانیوں میں سے کون سا عمل عام ہو جائے گا؟ جواب جھوٹ۔ سوال سردیوں میں کون سا پھل زیادہ کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب انگور۔ جنت میں سب سے بڑی نہر کس چیز کی ہوگی؟ جواب دودھ کی۔ سوال بتائیے آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ حفاظت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک بار برکت آیت ہے جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی اور قرآنی آیات کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا مناسب نہیں ہے، اور بے ادبی اور غلط نیت سے پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کی ادب کے خلاف ہے۔ سوال کس عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ ناپاک رہنے والی کے ہاتھ کا کھانا۔ سوال سب سے پہلے نماز کس فرشتے نے ادا کی تھی؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال کس جانور کا خون ضرورت پڑنے پر انسان کو لگ سکتا ہے؟ جواب بندر کا خون۔ سوال کس جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ سوال میدان محشر میں کس انسان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا؟ جواب پیشہ ور بھکاری کے چہرے پر۔ سوال بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے؟ جواب نماز۔ سوال بتائیے کہ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ سوال مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے؟ جواب اس پر علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ جی ہاں، مرحومین اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے کے مطابق نیک ارواح وہاں اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ انہیں دنیاوی زندگی سے کوئی سروکار نہیں رہتا، اس لیے وہ دنیا والوں کو یاد نہیں کرتے۔ بعض کے مطابق نیک ارواح خوشی خوشی
دوسرے ارواح کے ساتھ دنیا میں گزارے گئے اچھے لمحات کو یاد کرتے ہیں، اور بعض کی رائے کے مطابق گناہ گار مرحومین اپنوں کو اور دنیا کو یاد کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ کس قدر عیش میں تھے جبکہ وہ ابھی قبر میں عذاب میں مبتلا ہیں، اور دوسرے رائے کے مطابق گنہگار گار لوگوں پر اس قدر شدید عذاب ہوتا ہے کہ وہ دنیا بھول جاتے ہیں۔ جبکہ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ عالم برزخ کے بارے میں جو کچھ قرآن اور صحیح حدیث میں آیا ہے اس کو ماننا چاہیے، اس کی تفصیل میں کھوج لگانا یا خریدنا یا یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ عالم ہے جس کو ہم یہاں رہ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ سوال: اس جگہ کا نام بتائیں جہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا۔ جواب: حطیم۔ سوال: حضرت لقمان کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: حکیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: سورہ البقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 5 بار آیا ہے۔ سوال: امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: نعمان بن ثابت۔